راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہے ہمارے نزدیک۔ خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے۔ اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے۔ اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے۔ اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی ہے، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا، یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا۔ وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر جس کے پاس طاقت تھی اسی نے جو بھی اپنا فیصلہ ہے وہ منوا لیا۔ بہرحال یہ جو حضرت حسن نے مصالحت کی ہے، جس کی بنا پر ہم تو انہیں سلام کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے خانہ جنگی ختم کی، فساد جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی، تعامل جماعت ہو گیا، اب امن ہو گیا۔ اور نوٹ کیجئے اس کے بعد 20 برس تک امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے، 20 برس، اور کامل امن رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے تدبر کو بھی دخل حاصل تھا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ طاقت کا استعمال بھی کیا، یہ بھی ہے کہ انہوں نے دلجوئیاں بھی کی لوگوں کو، جس کو ہم کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جو زکوٰۃ کے مسائل میں شامل ہے، کچھ لوگوں کی کچھ کے شر سے اس کو روکنے کے لیے ان کو جو ہے کچھ زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ، مؤلفۃ القلوب، تعریف قلب کے لیے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے، تاہم یہ جان لیجیے کہ حضرت معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنی طاقت سے حاصل کی ہے۔ میں نے اسی لیے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلافت راشدہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کی خلافت خلافت راشدہ، اگرچہ اس میں عمل رہا، اور وہ جو عمل رک گیا تھا، وہ جو مزید توسیع دارالاسلام کی، وہ دوبارہ شروع ہو گیا، خراسان کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی، ادھر پہلا بحری بیڑا بنایا حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بحر روم کے بعد جزائر کو فتح بھی کیا۔ انہی کے زمانے میں مسلمان فوجی جو ہے استنبول تک پہنچ گئے، قسطنطنیہ کی فصیل تک پہنچ گئے، اگرچہ فتح نہیں ہو سکا قسطنطنیہ اس وقت، وہ تو بعد میں کئی سو سال بعد ترک جو خلیفہ تھا اس کے ہاتھوں فتح ہوا، محمد فاتح، لیکن یہ کہ باہر پہنچ گئے تھے وہاں تک، یہ عمل بھی شروع ہو گیا۔ لیکن انہی لوگوں نے حضرت حسن کو گالیاں دی اس کام پر کہ تم نے صلح کیوں کی، امیر الکافرین کہا، امیر المنافقین کہا، اور انہیں خطاب یا آر المومنین، اے مومنوں کے لیے آر کی کا اور شرم کے باعث، اور ان کے خیمے پر حملہ کیا، اسے جلایا، ان کی جان کے در پہ تھے کہ تم نے صلح کیوں کی۔ یہ اتھڑ لوگ، یہ لوگ، اس کے بعد میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہی لوگ تھے اصل میں جو 20 برس کے بعد پھر جو حادثہ سانحہ کربلا ہوا ہے اس کا مین کردار یہ تھے۔ صرف چند جملے اس وقت کہوں گا، سانحہ کربلا پر میرا کتاب جو موجود ہے وہ آپ پڑھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابیوں میں سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی خلافت سے پہلے 4 برس تک خانہ جنگی رہی، 1 لاکھ کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو گئے۔ اب اگر وہ زمانہ گزر گیا، کبار صحابہ تو فوت ہو چکے، بڑے صحابہ تو گئے، اب تو یہ نو مسلم جو فتح کے بعد ایمان لائے یا اس کے بعد ایمان لائے جبکہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئی، اب تو یہ لوگ، یا پھر اب نئے لوگ جو مفتوحہ علاقے میں ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اب وہ جو مسلمانوں کا ایک نظام خلافت راشدہ کا تھا، اگر اس کے پیچھے کسی مضبوط قبیلے کی طاقت نہ ہو تو وہ مرکزیت قائم نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا آپ یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیں۔ حضرت معاویہ کچھ رہے متردد، لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں یا آپ حضرت معاویہ کے فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، وہ صحابی ہیں، الصحابۃ کلھم عدول، ان کی نیت بھی یہی تھی، مسئلہ سمجھی اس میں
کہ وہی امن جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس وقت جو ہے کچھ تھے ہمارے جو اس وقت اگرچہ وہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے، لیکن اب وہ کبار تھے، وہ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ قیصریت اور کسریت جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ اب دیکھیے ترتیب: ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، علی کے بیٹے حضرت حسین۔ حضرت حسن فوت ہو چکے تھے، کیونکہ یہ عین وسط میں ہوا واقعہ، 20 سال کے درمیان 10 سال حضرت معاویہ کی حکومت کو شروع ہوئے، 10 سال ہو چکے تھے۔ میری جو تحقیق ہے یا مطالعہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے مصلحت سے، حضرت معاویہ نے مصلحت سے کام لیا اور ان پر جبر نہیں کیا۔ لیکن انہی ندوی صاحب نے کچھ لکھا ہے کہ بالجبر بھی ان سے بیعت لے لی، بیعت ولی عہدی۔ مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ حضرات ایسے نہیں تھے کہ جو بالجبر بیعت کرنے والے ہوں، میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ بہرحال یہ میرے نزدیک حضرت معاویہ نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی۔ لیکن جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب جو ہے معاملہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب بیعت کریں نہ کریں تو پھر جو ہے باغی شمار ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فوت ہو چکے تھے، اب 4 رہ گئے تھے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دونوں تھے جو عمر میں بڑے تھے، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان چاروں نے کہا کہ کام غلط ہوا ہے یہ، لیکن اس کے بعد ایک تفریق ہو گئی۔ یہ جو دونوں بزرگ تر تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ان دونوں نے کہا کام تو غلط ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر خون ریزی کرائی جائے، مسلمانوں کا خون بہے، بغاوت کی جائے، ایسا نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اس کو تسلیم کر دیا جائے۔ لیکن یہ جو دونوں نوجوان تھے، ان کے اندر نوجوان نہیں کہ وہ جوان تھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ جوش زیادہ تھا، یہ اڑ گئے کہ نہیں، ہم اس غلطی کو اب نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے اصل فیصلہ کی بات کیا ہوئی، ان دونوں حضرات میں ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ یہی مقیم رہی ہے مکے میں، اور یہیں سے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے وہ شروع کی جائے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف۔ ادھر سے کوفیوں کے خطوط چلے آ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ حضرت حسین نے اپنے بھائی، چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 10-12 ہزار کوفیوں نے بیعت کر دی حضرت حسین کے لیے، اور ان کے خطوط کے جو ہے وہ تو پورے کے پورے ٹھہرے تھے حضرت حسین کے پاس۔ اس سے پھر حضرت حسین نے سفر کیا۔ ادھر یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جو ہے گورنر بن کر آیا، اس نے جو تشدد کیا کوفیوں پر، سب نے بیعت توڑ دی، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ یہ خبر پہنچی ہے حضرت حسین کو، آپ ابھی درمیان میں تھے سفر کے، آپ نے مناسب سمجھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے کھڑے ہو گئے کہ اب ہم قصاص لیے، ہمارا باپ شہید کیا گیا، قصاص لیے بغیر تو نہیں جائیں گے۔ اب یہ مروت کے خلاف تھا حضرت حسین کی کہ وہ ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں بھی اصل وجہ میں بتاتا ہوں، وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حسین نے جب وہ لشکر تھا کوفیوں کا، کوفی تو آئے تھے نا، وہی کوفی جنہوں نے بیعت کی تھی، وہی بیعت توڑنے والے تھے، وہی لشکر میں آئے تھے حضرت حسین کے خلاف۔ حضرت حسین نے وہاں میدان جنگ میں اعلان کیا، دیکھو فلاں ابن فلاں، یہ تمہارا خط ہے کہ نہیں، تم نے مجھے بلایا، دیکھو فلاں ابن فلاں، تم نے مجھے دعوت دی تھی کہ نہیں، یہ دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط جو ہیں تھیلے بھرے ہوئے موجود ہیں۔ اب انہیں اندیشہ یہ ہوا کہ اگر حضرت حسین کو کسی طرح بھی یزید تک پہنچ جانے دیا گیا تو ہمارا جو ہے بانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں۔ ورنہ حضرت حسین نے کہا تھا، دیکھو یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو، میں کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دوں گا، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یزید تک ان کی رسائی ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا، وہی کوفی، وہی بنو تمیم کے لوگ، وہی اکھڑ، انہوں نے نہ صرف یہ کہ شہید کیا بلکہ پھر خیموں کو آگ لگائی۔ کیوں لگائی؟ تاکہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے، ورنہ آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے اور تو کوئی نہیں کیا، یعنی وہ کام تو نہیں کیا کہ جو کسی مفتوح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے بیمار تھے، حضرت
علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہیں شہید تو نہیں کیا. جو خواتین تھیں جو ان کی کوئی بے حرمتی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو جیسے کہ خوارج کہتے تھے جو مسلمان کافر ہو گئے ہیں، مسلمان ہیں ان کے نزدیک کافر ہیں، ان کی بیویاں بھی حلال ہیں ہم پر، وہ تو کنیزیں ہیں. پھر فیصلہ یہ تو نہیں کیا. خیمے جلائے اس لیے ہے کہ وہ جو ثبوت تھا ان کے خلاف وہ ختم ہو جائے. نہیں ہے یہ دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے، اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں، تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا، یا اس کے سینگ کتنے تھے، ان کا کلر کیا تھا، یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے، کتنی بوٹیاں بنائی تھیں، اس کو بھون کے کھایا تھا یا سٹیم روسٹ کیا تھا، یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور، اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا، کتنے بندے شہید ہوئے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی، یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے جندے چھوڑیں، الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں، وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہے اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں نا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں، تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے، آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی،
تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا, پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں, یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا ہے. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ احادیث مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم سے جمع کیے, پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا, یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو پھر لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں نا, حق چھپا کے. اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے, اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں, وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ, مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے, وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے ہیں؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتایا تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا, آپ رازدار رسول تھے, وہ ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا. میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہیں. یہ امام بخاری حدیث نبوت کی دلیل کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اور امام بہقی نے 3500 احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں, اس کے اوپر. اور اس میں یہ ساری حدیثیں عمار ابن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں, بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بتا دیا. یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں, بیان کرنے والی ہیں. علامات النبوہ کی حدیثیں ہیں. آپ کہتے ہیں چھپائیں. اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نا تو علامات النبوہ والی حدیث ہے, کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے. ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مصیبت میں ڈال دیا. آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا. کیوں فرمایا آپ نے؟ میں تو بیان کر کے مجرم ہوں. تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ مسند احمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ خوف کے کتے بھونکیں گے. تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی علیہ السلام کو محبت تھی, لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے, آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی, بتا دی کہ یہ ہوگا. اور اس سے بڑھ کے آپ صحیح بخاری میں دیکھیں عمار ابن یاسر کا خطبہ ہے. میں نے یہ سارا, پریشان نہیں ہونا, یہ ریسرچ پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس میں سکپ ہو. صحیح بخاری میں خطبہ ہے کہ عمار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں. کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے, یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے, مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں, اوپر والی سیڑھی پہ عمار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا, حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار ابن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی. لیکن اہل بیت کا احترام کیا, خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ.
اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں، اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے، یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو، پچھلے والا رہن دو. بلکہ پچھلے والا رکھو، آخری والا رہن دو. کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں، وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کاٹ چھانٹ کرنے کا. آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا، آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار ابن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے، آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی 600 گرام خیرات کی، آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران. حالانکہ دونوں مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے. آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا، فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار، تکلیف اٹھانا. اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. فرمایا اب تم لوگ یہ کر رہے ہو، تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء، مؤلفۃ القلوب آل امیہ، ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر. تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا، ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے. میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائی نیم کسی کے اوپر لعنت کی ہے؟ حالانکہ یہ مولا علی پہ کرتے رہے. یہ ہے لعنتی خود ہو گئے نا، جب مولا علی پہ لعنت کی تو لوٹ آئی. مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ام سلمہ نے کہا تھا، شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے فٹ نوٹ کے اوپر، کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم کب کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ام سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا؟ جبکہ میں نبی کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت، سیدنا علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. لہٰذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو یہ لعنت تو تم نبی علیہ السلام تک لے کے جا رہے ہو نعوذ باللہ، کیونکہ علی سے محبت کرنے والا پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے. اور نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بابے، پرانے بزرگ، جھوٹے ہو. صحیح مسلم کھولو 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، لعن اللہ ابا التراب کے الفاظ ہیں، مٹی والے ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ موجود ہیں. سب کا ترجمہ لعنت ہی ہے، تنقید نہیں ہے. اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پہ تنقید کرنا اچھا کام ہے؟ کہیں گے نہیں. تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا؟ شیعہ کا ابا کون ہے؟ رافضیوں کا ابا کون ہے؟ آل امیہ. تو لہذا شیعہ نو میں کہنا کہ تسی شیخین کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے نا، آپ لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں. یہ سب مجرمین آل امیہ ہے. اور یہ آل امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائیاں
نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی, صدیوں سے چل رہی تھی. وہ تو پھر اللہ نے بنو ہاشم کو نبوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی ہضم نہیں ہوئی, وہ چیز آگے چلتی رہی. خیر چھوڑ دیں, ایک تلخ ٹاپک ہے. پڑھے دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا, اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے, خلافت آ گئی ہے. تو دین نہیں ہلا تھا اتنا. دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی. یزید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے. لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو. بچے تو نہیں بیٹھے تھے نا جی. نماز اسی طریقے سے, زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا, حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا, اس ٹائم کا مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا, چلاؤ آگے. ٹھیک ہے. سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں, انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے, تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا, تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے جس پہ تو بیٹھ رہا ہے. سمجھ آئی. اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ, آپ سوچیں میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام, سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے, کسی کو نہیں, یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی کسر ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا, سیف پلے کر لینا, کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے, بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں ہے. عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں, نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا خون کی شیشی پکڑ کے آئے. نبی علیہ السلام جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں, نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. It's not a small matter. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی یزید نے. ٹوٹا نہیں, ظاہر ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا. عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا کہ, اور اس کے بعد امیس کے بعد عباسی آئے, 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا, مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ آپ مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کیا سی وی دکھا بیٹا, تجھے کیوں, تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس, یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے, دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت, وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا, مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملے. تو نہیں بنے گا, جس مرضی کو بناؤ, تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے, تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام, لیکن انسانوں سے ہی ہوگا. ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا یہ چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادل پہ آ کے بیٹھ جاؤں اور یہ دیکھ لیں کہ ہاں نظام یہی ہے صحیح, بات یہی صحیح, کتاب یہی درست ہے, تو وہ تو ایسے ہو جائے گا. یہ واحد امت ہے جس پہ غیب کا ٹیسٹ آیا. پچھلی امتوں میں آپ بنی اسرائیل کی ایک دو ہسٹری پڑھ لیں, قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی کتابیں پڑھ لیں. روز ایسے معجزے ہو رہے ہیں کہ غیب کی کوئی کسر ہی نہیں ہے. کبھی کوئی کسی چیز کی بارش ہو رہی ہے, کبھی کس چیز کی, پھر آگ کا ایک شعلہ زمین میں چل رہا ہے, آگے گائیڈ کرتا آ رہا ہے. اس سے پہلے سمندر پھاڑ چکے ہیں وہ. آج میں اور آپ سمندر پھاڑتا ہوا دیکھیں, اس کے بعد کوئی نماز چھوڑیں گے؟ سوچے ذرا, ان کے اوپر معجزے کے معجزے آئی جا رہے ہیں, اور نخرہ دیکھیں بنی اسرائیل کا, منو سلوہ اتری ہوئی ہے, اور کہہ رہے بور ہو گئے یار, بور ہو گئے. آپ میری اور آپ کی, ہماری امت کے اوپر ٹیسٹ ہی کوئی اور, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے. بچت ہے الحمدللہ, سب سے آسان ٹیسٹ ہے غیب کا. ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دیتے نا, کرتوت ہمارے پھر بھی وہی ہونے تھے. سوچیں ذرا, ہم پہ غیب کا ٹیسٹ ہے, اس لیے شاید پرسنٹیج میں ہم 1% بھی ہوں. نبی علیہ السلام نے اس لیے بشارت بھی دی تھی کہ میرے بھائی ابھی آنے ہیں. صحابہ نے کہا ہم آپ کے بھائی نہیں. نبی علیہ السلام نے کہا نہیں, تم میرے ساتھی ہو. بھائی میرے وہ ہوں گے جو بغیر دیکھے میرے پر ایمان لا کے وہ والے کام کریں گے جو تم ابھی کر رہے ہو. ہمارے بارے میں بات تھی نا, وہ جارج نہیں تھا ان کا جو چیف آف ڈونلڈ رمسفیلڈ یورپ کا, جب خالد بن ولید کے پاس آیا تو خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ
اس وقت خالد بن ولید سپر وائرل تھے نا, تو کہتا ہے کہ وہ میں نے وہ خالی تلوار دیکھنی تھی جو تمہارے نبی نے آسمان سے منگوائی ہے, جو ٹوٹتی نہیں ہے. خالد بن ولید ہارتے ہی نہیں تھے, تو خبر یہ پھیلی ہوئی تھی, وائرل ہوئی تھی یوٹیوب پہ اس وقت کہ اس کے پاس کوئی خاص تلوار ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ میں تو ایک جنگ میں 11 تلواریں توڑ دیتا ہوں, تو جس تلوار کو ڈھونڈنے آیا اس کا نام اسلام ہے, وہ نہیں ٹوٹتی, سمجھ رہے. تو کہتا ہے تو اگر میں اسلام لے, دیکھیں یورپ کا سسٹم بیوروکریسی, اسلام کا سسٹم بتایا جا رہا ہے. کہتے میں اگر اسلام لے آؤں تو میں تمہارے جتنا ہو جاؤں گا برابر, رینک وہی ملے گا, ہے تو جرنیل ہی نا اس سسٹم کا. تو خالد بن ولید نے کہا نہیں وہ رینک تو نہیں مل سکتا آپ کو جو ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو دیکھا ہے ایمان لائے. تیرا میرے سے اوپر کر رہے ہیں کہ بے وقوف, تو بغیر دیکھے نبی پہ ایمان لائے گا. غور سے سمجھیں اپنی اوقات کو, اتنا اونچا کیا نبی نے ہمیں, ہم سمجھ ہی نہیں رہے. 1% بھی کام کر لیا نا ہم نے سسٹم کے لیے, 1% بھی, ادھر سے ابو بکر صدیق یا علی بن ابی طالب کے آس پاس کہیں پہ جنت میں نام لکھ رہا ہوگا, آس پاس ہی. وہ لیول تو ہمیں ہی پتہ نہیں اچیو ہونے نا ہم سے, 1% سے یا 100% سے بھی نہیں ہونے, مگر اس سرکل میں شاید انٹر ہو جائیں. اتنی آسان سی بات ہے.